غزل الغزلات یہ ایک ایسی کتاب ہے جو پاکستانی کلیسیاؤں میں ایک بھولی بسری کتاب، اور بھولی بسری کتاب اس لیے کہ بہت کم اس میں سے پیغامات سننے کو ملتے ہیں، بہت کم اس میں سے بیان کیا جاتا، اور اس کے پیچھے بہت سی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جسے سمجھنا بہت مشکل ہے، اور جب تک یاد رکھیں آپ خود اس کو سمجھیں گے نہیں تو پھر کیسے اس کو بیان کر پائیں گے۔ یہ پاسبانوں کے لیے اور پاک کلام کو سنانے والوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ پہلے اس کے پیغام کو خود سمجھنا، اور جب خود سمجھ جائیں گے تو پھر وہ اس کو بیان بھی کر پائیں گے۔ اور اس بات کو کبھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ خدا کے پاک کلام کو بالعموم سارا خدا کا پاک کلام پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک سب کو سمجھنا، ساری کتابوں میں سے سمجھنا، خدا کے الہام اور اس کی پاک روح کی تحریک کے بغیر اس کو سمجھنا واقعی ناممکن ہے۔ لیکن خاص طور پر یہ کتاب اور اس کے بارے میں جو بائبل کے ماہر لوگ ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس کی مشکل ترین کتاب ہے۔ کیا ہے جی یہ؟ کون سی کتاب ہے؟ مشکل ترین، یعنی کہ اس کو سمجھنا سب کتابوں سے زیادہ مشکل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اور جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو پھر ہم سنائیں گے کیا اور سنیں گے کیا؟ لیکن آج یہی کتاب ہمارے سامنے ہے، اور اس بات کو بھی مت بھولیں کہ کئی بار تو یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے جی؟ اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ بات غیر ضروری، اس لیے کہ چونکہ باقی کتابوں کے ساتھ اگر زبوروں کی کتاب اس میں ہے تو پھر غزل الغزلات بھی اسی میں، اگر امثال کی کتاب مقدس میں ہے تو غزل الغزلات بھی اسی میں ہے، اگر مقدس متی، مقدس لوکا، مقدس مرکز، باقی اناجیل اس میں ہیں تو غزل الغزلات بھی اسی میں ہے، اگر مکاشفہ کی کتاب اس میں ہے تو غزل الغزلات بھی اسی میں ہے، اگر پرانے حدنامے کی باقی جو کتابیں ہیں، چاہے وہ تاریخ کی کتابیں ہیں، انبیاء اکبر، انبیاء اصغر ہیں، کوئی بھی کتابیں ہیں، اگر وہ کتابیں مقدس میں ہیں تو غزل الغزلات بھی کتاب مقدس کا حصہ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟ میری راہ کے لیے روشنی ہے، جہاں پر باقی کتابیں آپ کی راہ کے لیے روشنی ہے، آپ کے قدموں کے لیے چراغ بنتی ہیں، وہیں پر غزل الغزلات کی کتاب بھی ایک ایسی کتاب ہے، اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ بھی آپ کے قدموں کے لیے چراغ اور آپ کی راہ کے لیے روشنی ثابت ہوگی۔ اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ نبوت کی اس کتاب کا پڑھنے والا، اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، تو پھر یاد رکھیں وہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مکاشفہ کی کتاب کے حوالے سے ہے، لیکن بالعموم وہ آیت مقدسہ سارے کے سارے خدا کے پاک کلام کے اوپر آتی، مکاشفہ سے پیدائش سے مکاشفہ تک، کس ساری کتاب کا پڑھنے والا، اور اس میں غزل الغزلات بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کا پڑھنا بھی آپ کے لیے برکت کا سبب بنے گا، جب آپ اس میں سنیں گے تو اس کا سننا بھی آپ کے اندر ایمان پیدا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے، کیونکہ خدا کے بندے پولس نے جب لکھا کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے
اور اس نے یہ نہیں لکھا کہ سننا کہاں سے، کہ لکھا ہے وہاں پر جی کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ مسیح کے کلام سے، اور مسیح کا کلام پیدائش سے مکاشفہ تک، اور جب انہی میں ایک غزل الغزلات بھی ہے تو جب آپ اس میں سے سنیں گے تو پھر یقیناً خدا کے پاک کلام کا یہ حصہ بھی آپ کے اندر ایمان پیدا کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ثابت ہوگا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہمارے سامنے ہے کہ اس کو سمجھنا خدا کے روح کی تحریک کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ اور اس کو پڑھنے سے، اور یہودی ربی اس کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ 30 سال کی عمر سے پہلے وہ اپنے شاگردوں کو یہ ہدایت دیتے تھے کہ 30 سال کی عمر سے پہلے آپ نے اس کتاب کو نہیں پڑھنا۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اب اگر آپ جسمانی لوگ ہیں، اگر آپ کے سامنے ہر وقت دنیاوی معاملات رہتے ہیں، اگر دنیاوی سوچ لے کر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو یاد رکھیں آپ بھٹک سکتے ہیں۔ آپ بہتری کی بجائے، آپ بھلائی کی بجائے، آپ ترقی کی بجائے، اور آپ روحانی میدان میں آگے بڑھنے کی بجائے، آپ خدا کی حضوری میں کامیابی کی بجائے آپ کسی اور جانب بھی جا سکتے ہیں۔ سو محتاط رہ کر اور خدا سے اس کا پاک روح، اس کی تحریک مانگ کر پھر اس کتاب کو پڑھیں تاکہ یہ واقعی آپ کے لیے برکت کا سبب بنے۔ اور پھر ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ یہ کتاب مقدس کے جس حصے میں موجود ہے اس کے حوالے سے ہے کہ یہ شاعری اور حکمت پر مشتمل ہے۔ کس پر جی؟ شاعری اور حکمت کی کتابیں، یہ 5 کتابیں جن کے حوالے سے بات ہم کر رہے ہیں ان دنوں، جس حصے میں آج ہم موجود ہیں، اور یہ آج اس سلسلے کی آخری عبادت بھی ہے۔ یہ 5 کتابیں ہیں۔ ایوب کی کتاب ہے، زبور، شاباش بولیں، ایوب ہے، زبور ہے، امثال ہے، غزل الغزلات ہے، اور پھر یہ ساری کتابیں حکمت کا حصہ۔ اس کا مطلب یہ کتاب بھی ہمیں دانائی دے سکتی ہے۔ کیا کہہ سکتی ہے جی؟ چونکہ یہ اس حصے میں ہے جو حکمت اور دانائی، لیکن شرط پھر وہی ہے کہ خدا کی تحریک کے ساتھ اس کو پڑھا جانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور چونکہ پہلی آیت ہمارے سامنے اس بات کو رکھتی ہے کہ اس کو لکھنے والا کون ہے؟ لکھنے والا کون ہے؟ سلیمان۔ اس کو سلیمان بادشاہ، جس نے اس کو اپنی زندگی کی جوانی میں، جب وہ جوانی کے عالم میں تھا، اس وقت اس نے اس کتاب کو لکھا۔ اور ہم نے سیکھا ہے وائس کی کتاب کے حوالے سے کہ اس کو اس نے اپنی زندگی کی ادھیڑ عمر میں لکھا، لیکن اس کو اس نے اپنی جوانی کے عالم میں لکھا۔ یہ سلیمان کے غزل اور روز کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسے دانائی اور حکمت خدا نے بکثرت دی تھی، اور اس نے اسی دانائی کا استعمال کر کے، اور پھر یہ بھی سلاطین کی کتاب پہلا سلاطین اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس نے 1005 گیت لکھے ہیں۔ کتنے گیت جی؟ 1005 گیت لکھے ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک جو غزل الغزلات کی صورت میں، اس کی ایک کتابی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے گیتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کیا جی؟ سب سے گیتوں میں سے سب سے زیادہ کیا ہے؟ اور جب ہم غزل الغزلات کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہے، انگلش میں اس کے بارے میں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں انگلش بائبل میں، تو اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے سانگ آف سانگس، سانگ آف سلیمان بھی کہا جاتا ہے، لیکن غزل الغزلات کا انگلش ترجمہ ہے سانگ آف سانگس، گیتوں میں سے گیت، یعنی کہ ایک ایسا گیت جو باقی گیتوں سے زیادہ منفرد بھی ہے اور باقیوں سے زیادہ خوبصورت بھی ہے۔ سو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم اس کے حوالے سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا آخر اس میں سے ہمیں سکھانا کیا چاہتا ہے۔ اور اس بات کو بھی کبھی مت بھولیں کہ کتاب مقدس کی 2 ایسی کتابیں ہیں جن میں خدا کا نام نہیں ہے۔
جن میں کیا ہے جی؟ 2 کتابیں ایسی ہیں جن میں کیا ہے؟ جن میں خدا کا نام لکھا نہیں گیا. اور آپ کو پتا ہے وہ کون کون سی کتابیں جن میں خدا کا نام نہیں ہے؟ ان میں پہلی کتاب آستر کی کتاب ہے. کون سی کتاب جی؟ آستر کی کتاب میں خدا کا نام نہیں لکھا گیا. اور کئی دفعہ یہ بات بطور ایماندار ہمارے لیے ٹھوکر کا باعث بھی بنتی ہے کہ جی چونکہ اس میں خدا کا نام ہی نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ آستر کی کتاب کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو فارسی بادشاہ کا ذکر آپ کو بار بار ملتا ہے، اور تقریباً میرے خیال میں 95 بار آپ کو بادشاہ کا نام تو لکھا ہوا ملتا ہے، لیکن بادشاہوں کے بادشاہ کا نام ایک بار بھی نہیں. لیکن پھر خدا نے آپ کو اسی کتاب میں یہ ملتا ہے کہ یہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو زمینی بادشاہ ہیں، کس طور سے اس بادشاہوں کے بادشاہ نے اس بادشاہ اکسویرس کے دل کو اپنے قابو میں کیا، اور کس طور سے اس نے اسے استعمال کیا. وہی بادشاہ جس نے یہ فرمان جاری کر دیا تھا کہ یہودیوں کو مار دیا جائے، اسی قادر مطلق خدا نے، اسی بادشاہوں کے بادشاہ نے پھر کیسے یہ حالات پیدا کر دیے، پانسا پلٹ دیا، اور اس نے خدا نے اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو کس طور سے بچا لیا. حامان کی سازش سے ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں. خدا کی قدرت والا ہاتھ ہمیں آستر کی کتاب میں کام کرتا ہوا نظر آتا. اور اس کے ساتھ جو دوسری کتاب جس میں خدا کا نام مذکور نہیں ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے، غزل الغزلات. اس میں بھی خدا کا نام، اس میں بھی کیا ہے جی؟ خدا کا نام. اور ہم یہ سمجھیں کہ اس میں چونکہ خدا کا نام ہی نہیں ہے تو پھر یہ خدا کے پاک کلام کا حصہ کیوں ہے؟ اگر اس میں کیا ہے جی؟ خدا کا نام ہی نہیں لکھا گیا تو کیوں یہ خدا کے پاک کلام کا حصہ ہے؟ اسے پاک کلام میں نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بطور انسان ہماری سوچ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں اگر آستر کی کتاب میں خدا کا نام نہیں لکھا گیا تھا، لیکن خدا نے اپنی قدرت اور اپنے جاہ و جلال کو استعمال کیا وہاں پر کہ میں کبھی غائب نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا غائب ہے اس کتاب میں سے. یاد رکھیں خدا کبھی غائب نہیں ہوتا، نہ اس دنیا سے، نہ اس کائنات سے، اور نہ اپنے لوگوں سے. کئی بار ہماری زندگی میں ایسی مشکلات ہوتی ہیں، میں بھی اس وقت یہودیوں نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ قادر مطلق خدا ہمیں بھول چکا ہے. خدا بھولتا نہیں ہے. شاید خدا ہماری زندگیوں سے غائب ہو چکا ہے. کئی بار زندگی کی مشکلات، کئی بار زندگی کی پریشانیاں، زندگی کے معاملات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور ضرور کرتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بائبل کا خدا جس نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے، وہ کبھی آپ کو بھولتا نہیں. جی ہماری سوچ تو ہو سکتی ہے، اور شاید اس کتاب کے بارے میں بھی، غزل الغزلات کے حوالے سے بھی، کہ خدا کا نام غائب ہے. آستر کی کتاب میں خدا نے اپنے آپ کو کیسے ظاہر کیا، اور اس کتاب میں یاد رکھیں خدا نے اپنی سب سے بنیادی خوبی کو ہمارے سامنے رکھا. کیونکہ جب آپ خدا کی خوبیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کی خوبیوں کو گننا یہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، لیکن جو سب سے اس کی بڑی اور سب سے بنیادی خوبی ہے بائبل کے خدا کی، وہ یہ ہے کہ وہ محب خدا ہے. کون سا خدا جی؟ کون سا خدا؟ محب خدا. محب کا مطلب کیا ہے؟ محبت کرنے والا، پیار کرنے والا. اور خدا کا بندہ یوحنا تو اس طور سے بھی بیان کرتا ہے خدا کی اس خوبی کو کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا ذرا زور سے بولیں، کیونکہ خدا محبت ہے. اور خدا نے اس کتاب میں اپنی اسی محبت کو ظاہر کیا ہے.
خدا کا نام تو یہاں پر نہیں لکھا گیا، لیکن محب خدا ایک محبت کرنے والے محبوب کے طور پر آپ کو غزل الغزلات کی کتاب میں لکھا ہوا ملتا کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اور جب یہ کتاب مقدس کا حصہ ہے اور یہودی لوگ، اسرائیلی اس کتاب کو اس طور سے لیتے کہ جو ہمارا خدا ہے، چونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس نے ہمارے ساتھ جتنے وعدے کیے ہیں، اس نے ہمیں بحیثیت قوم چنا ہے، وہ اس کتاب کو اس طور سے لیتے کہ چونکہ یہ کتاب مقدس میں موجود ہے اور خدا نے اپنے بندے مقدس سلیمان کی معرفت اس کو لکھوایا ہے، یہ اس کے گیتوں میں سے سب سے نفیس اور سب سے خوبصورت گیت ہے، اور جب اس کو سمجھتے تو وہ اس بات کو لیتے کہ اس کتاب میں جہاں جہاں پر ایک پیار کرنے والے کا ذکر ہے، جہاں جہاں پر ایک محبوب کا ذکر ہے، وہ وہاں سے محبوب کو، کیونکہ یہ سمجھنے کا کلیہ ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بائبل مقدس کے اس کو سمجھنے کا ایک بنیادی کلیہ، پہیلی کے حوالے سے میں نے پہلے آپ کو سکھایا ہے کہ پہیلی کس طرح بوجھی جاتی ہے۔ پہیلی یاد ہے کسی کو کوئی پہیلی سیکھا تھا کافی دیر پہلے، ہم نے جب تماثیل پر غور کر رہے تھے نا، کہ پہیلی میں لفظ کچھ اور ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے اصل چیز کوئی اور مجھے ایک پہیلی یاد ہے، شاید میں نے پہلے بھی آپ کو یہ سنائی ہے، نکی جی کڑی لے پراندہ ٹوری، کیا جی، نکی جی کڑی اور لے پراندہ، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ سوئی دھاگا۔ لفظ وہاں پر کیا ہیں؟ نکی جی کڑی پراندہ لا کے ٹور پئی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دراصل نکی جی کڑی نہیں ہے، وہ تو سوئی ہے۔ نکی جی کڑی کیا ہے؟ وہ سوئی ہے، اس کا پراندہ کیا ہے؟ اس کا دھاگا۔ اصل بات یہ ہے، سو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اصل بات کی جانب آئیں کہ اصل بات کیا ہے، اور کتاب مقدس کو بھی سمجھنے کے لیے یہ بنیادی کلیہ۔ ہر بات کی طے میں ایک بات ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے جی؟ ہر بات کی جب تک آپ کو طے کی بات کا پتہ نہیں چلے گا، یاد رکھیں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے، بالعموم ساری کتاب مقدس کو اور بالخصوص غزل الغزلات کی کتاب کو پڑھتے وقت جب آپ کے سامنے یہ کلیہ نہیں ہوگا، اگر اس کو آپ لفظی طور پر لیں گے، بھٹک جائیں گے، آپ کسی اور طرف چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کلیے کو سامنے رکھ کر، جب دیکھیں ہمارے بچے اسکولوں میں کالجز میں پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے، جب آپ کسی ایکسرسائز کو حل کرتے ہیں، جو بچے پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس ایکسرسائز کے جو کوشچنز ہوتے ہیں ان سے پہلے کچھ ایگزامپلز دی ہوئی ہوتی ہیں، ساتھ میں کچھ کلیات دیے ہوتے ہیں کہ آپ اگر حل کرنا چاہتے ہیں اس مشق کو تو آپ ان کلیات کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی اپلیکیشن کرتے جائیں، آپ کے سوالات حل ہوتے چلے جائیں گے۔ بائبل کو سمجھنے کا بھی یہ بنیادی کلیہ کہ جس طور سے خدا نے اس کو لکھوایا ہے، جس ارادے اور جس سوچ کے ساتھ خدا نے اپنے پاک کلام کو لکھوایا ہے، اسی سوچ اور اسی ارادے کے ساتھ جب آپ اس کو پڑھیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور ایک شرح کے عالم سے مخاطب ہو کر خدا یسوع مسیح نے ایک بات کی، آپ کو یہ واقعہ لوکا کی انجیل میں اس کے 9 باب کی 26 آیت میں یہ آیت لکھی ہوئی ملتی ہے۔ شرح کے عالم نے کچھ سوالات یسوع مسیح کے سامنے رکھے اور خداوند نے بھی اسے سکھانے کے لیے ایک بات اس کے سامنے رکھی کہ شریعت میں کس طرح لکھا ہے اور تو کس طرح پڑھتا ہے، شریعت میں کس طرح لکھا ہے اور تو کس طرح پڑھتا۔ یاد رکھیں اس کا مطلب خدا نے شریعت جس ارادے کے ساتھ لکھوائی، اپنا پاک کلام جس ارادے کے ساتھ ہمیں دیا ہے، اگر آپ اس طریقے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو آپ تو کسی اور طرف چلے جائیں گے، آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی۔ اور غزل الغزلات کی کتاب کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر آپ اس کلیے کو لے کر خدا کی جب آپ تحریک کے بغیر اس کو پڑھیں گے، آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ بھٹک جائیں گے کہ پتہ نہیں یہ کی لکھے ہے۔ یاد رکھیں غلطی ہمارے سمجھنے میں ہو سکتی ہے لیکن خدا کے پاک کلام میں نہیں۔ جی کیا خیال ہے؟ غلطی ہمارے سمجھنے میں ہو سکتی ہے لیکن خدا کے پاک کلام میں نہیں۔ سو اس بات کو ذہن میں رکھنا، اس کلیے کو اپلائی کرنا اس کتاب پر بہت ضروری۔ اور جب یہ لکھا گیا، اسرائیلی سمجھتے تھے کہ جہاں جہاں پر محبوب کا بیان ہے، دراصل وہاں پر وہ محبوب نہیں بلکہ وہ ہم سے محبت کرنے والا خدا ہے۔
اور جہاں جہاں پر اس کی محبوبہ کا بیان ہے وہاں پر دراصل وہ محبوبہ نہیں، وہ اس کی قوم بنی اسرائیل ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ اس کی قوم بنی اسرائیل ہے۔ اسرائیلی لوگ اسے اس کلیے کے ساتھ پڑھتے اور پھر یہ کتاب واقعی ان کے لیے برکت کا سبب بنتی کہ ہمارا خدا کس طور سے ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارا خدا کس طرح سے ہمارا خیال رکھتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں جہاں پر آپ کو خدا کی بہت سی یہ کردار نظر آتے ہیں کہ وہ خدا بن کر بھی اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، وہ ان کا خالق اور مالک بن کر بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور وہ ان کا شوہر۔ آپ کو اگر آپ ہوشے کی کتاب کو پڑھیں گے، اگر آپ 54 باب پڑھیں گے مقدس یسایہ کا، تو آپ کو یہ پتہ چلے خدا کہتا ہے کہ میں جس طرح ایک بیوی کا ایک شوہر خیال رکھتا ہے، میں بھی اپنے لوگوں سے ایسا ہی پیار کرتا ہوں۔ ایک ماں کے طور پر بھی وہ ہم سے پیار کرتا۔ یہ مختلف چیزیں ہیں خدا کے پیار کو سمجھنے کے لیے۔ اور یہاں پر ایک محبوب اور محبوبہ کا تعلق جس طور سے ہوتا ہے، خدا کہتا ہے جس طرح ایک محبوب اپنی محبوبہ سے پیار کرتا ہے، ایسا ہی میں اپنی قوم اسرائیل سے پیار کرتا ہوں۔ اور جب ہم مسیحیت میں آتے ہیں تو جو مسیحی اسکالرز ہیں وہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو جہاں جہاں پر آپ کو محبوب کا نام لکھا ہوا ملتا ہے، اگر آپ وہاں پر خداوند یسوع مسیح کا نام لکھیں، اور جہاں جہاں پر محبوبہ کا ذکر ہے وہاں پر آپ اپنی کلیسیا کا نام لکھیں، کہ جس طور سے محبوب اپنی محبوبہ سے پیار کرتا ہے اسی طرح ہمارا خداوند یسوع مسیح بھی اپنی کلیسیا سے کیا کرتا ہے۔ اور اس کا آپ کو پتہ ہے کہ مکاشفہ کی کتاب میں یسوع مسیح کا ایک ٹائٹل دلہا بھی استعمال ہوا، کہ جس طرح ایک دلہا اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئے گا، اس کے دلہن نے اپنے آپ کو تیار آراستہ کر لیا۔ اس بات کو اپنے سامنے رکھ کر جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو یہ کتاب آپ کے لیے واقعی برکت کا سبب بنے گی، یہ واقعی آپ کے قدموں کے لیے چراغ اور آپ کی راہ کے لیے روشنی بنے گی۔ اور یہاں پر آج جو بات ہمارے سامنے بیان کی گئی، جو ہمارے سامنے لکھی گئی ہے، جو بھی آپ نے پڑھی ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس کو لکھنے والا کون ہے؟ سلیمان کی غزل الغزلات ہے۔ اور آج کا جو دوسری آیت ہے بڑی مشہور بھی ہے، مشہور تو ہم نہیں چلیں کہہ سکتے، لیکن سمجھنا بڑا مشکل ہے اس کو، کیونکہ اس کو عام طور پہ استعمال ہی نہیں کیا جاتا۔ پڑھا پتہ نہیں اب یہ کیا لکھا ہے، پتہ نہیں کیوں یہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے۔ اب لفظ یہاں پر کیا ہیں کہ وہ یہاں پر کچھ کردار، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس غزل الغزلات میں آپ کو 3 کردار لکھے ہوئے ملیں گے، اور ان کو بھی جاننا بڑا ضروری ہے۔ یہ کلید ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ 3 کردار ہیں، وہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی ٹرائی اینگل لو سٹوری دیکھ رہے ہیں۔ فلمیں دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی فلم دیکھی ہے؟ خدا دے کار سے بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو، سارے کر دے ہو۔ ٹرائی اینگل لو سٹوری، اور آپ کو پتہ ہے فلم کی کچھ اقسام ہوتی ہیں۔ ایک فلم وہ ہوتی ہے جس میں بڑی مار دھاڑ ہوتی ہے، مار کٹائی، لڑائی بڑی ہوتی ہے، اسے ایکشن مووی کہتے ہیں۔ جی پرویز بھائی تھینک یو۔ ایکشن مووی اسے کہا جاتا ہے، جس میں ہنسی مذاق زیادہ ہوتا ہے، اسے کامیڈی کہا جاتا ہے۔ یہ کامیڈی ہے جی، کامیڈی فلم ہے۔ اور اس کے ساتھ جس میں سسپینس ہوتا ہے، اس سٹوری میں جو مصنف ہے وہ سسپینس کریٹ کرتا ہے کہ انسان کا ذہن ذرا الجھ کر رہ جائے کہ اب نہ جانے کیا ہوگا، وہ سسپینس مووی کہلاتی۔ اور اس کے ساتھ جس میں جو کسی شخصیت کے اوپر بنائی جائے، اس کی تاریخ کے حوالے سے بیان کی جائے، اسے ڈاکومنٹری فلم کہا جاتا ہے۔ ڈاکومنٹری فلم پرویز بھائی ایسے ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں ان باتوں کو، اور بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، یہی کہا جاتا ہے جی ڈاکومنٹری۔ اور جس فلم میں یہ بات یاد رکھیں، پیار محبت کے جو سین ہیں، اور ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں جی، سارے گانے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو کتاب ہے یاد رکھیں، یہ بھی ایک ٹرائی اینگل لو سٹوری۔ 3 کردار ہیں جس میں 2 ہیرو اور ایک ہیروئن ہے۔ چلیں ہیرو ہم 2 تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ دونوں ایک ہی لڑکی سے پیار کرتے ہیں۔ محبوبہ ایک ہے، محبوب 2 بن گئے ہیں۔ لیکن سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ
کہ جو محبوبہ جس کا ذکر آپ کو یہاں پر ملے گا، ایک اس کا محبوب بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایک وہ ہے جو واقعی اس کا محبوب ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ سلیمان نے لکھی ہے، اور سلیمان کسی اپنے ایریے میں سیر کرنے کے لیے گیا، وہاں پر ایک دیہاتی لڑکی اس نے دیکھی، اسے اس کے ساتھ عشق ہو گیا، وہ اسے اپنے محل میں لے کر آنا چاہتا ہے، لیکن وہ دیہاتی لڑکی ہے، وہ جناب اپنے محبوب سے ایک چرواہے سے پیار کرتی ہے. اب یہ جب آپ اس میں آگے بڑھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ایک واقعی جو بادشاہ ہے وہ اپنے روب، اپنے دبدبے اور اپنے مال اور اپنی دولت اور اپنے محل اور اپنے باغات اور اپنی جناب ساری آسائشوں کی یہ باتیں اس کے سامنے رکھتا کہ میں تجھے یہ سب کچھ دے دوں گا، لیکن آگے محبوبہ یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ ساری باتیں قابل قبول نہیں ہیں، اس لیے کہ میرا محبوب ایک سادہ سا دیہاتی لڑکا، وہ چرواہا ہے اور میں تو اس سے پیار کرتی، مجھے یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے. جب آپ یاد رکھیں اس بات کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا آپ کو اس کے ذریعے سے ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا کہ کئی بار زندگی میں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں مختلف جگہ سے مختلف قسم کی آفرز آتی ہیں، یہ جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، یہ مال دولت نہ جانے کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور کئی بار ہم اس کے چکر میں پڑھ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں. اب یہ جو محبوبہ ہے اس نے کہا کہ چاہے وہ غریب ہے، جو کچھ مرضی ہے، لیکن وہ میرا ہے اور میں اس کی ہوں. تو بادشاہ ہوگا اپنی جگہ پر، تو میرے ساتھ زبردستی تو کر سکتا ہے، اٹھوا کر شاید مجھے اپنے محل میں لے کر جا سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ کہ میرا محبوب وہ غریب چرواہا، اور میں نے دل سے اس کو مان لیا ہے، میں تیرے چکروں میں پڑنے والی نہیں ہوں. یاد رکھے بطور ایماندار کئی بار ہمیں بھی ایسی آفرز، بعض اوقات دولت، بعض اوقات شہرت، بعض اوقات کوئی اور چیز ہمیں غلط چیز کی طرف لے کر جاتی ہے، لیکن اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ غیراں دے نال بن دے، کال قرار نے جیڑے اونا دے دکھ صدا. اس محبوبہ کی طرح صرف ایک جیسا بھی ہے لیکن وہ میرا، کیونکہ میں اس سے پیار کرتی ہوں. ابلیس آپ کو آپ کے خداوند سے جو واقعی آپ سے پیار کرتا ہے ہٹانے کی کوشش کرتا، آپ کو آفرز دیتا ہے، لیکن اس محبوبہ کی طرح قائم رہنا بڑا ضروری ہے، جو اس کتاب میں مذکور ہے. قائم رہنا یہ بڑا ضروری ہے. بڑا اس نے پھسلانے کی کوشش کی، بڑا جناب پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کی، جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں گی، بڑی تعریف بھی کی ہے، لیکن اس نے کہا کہ ایک ہی بات ہے کہ میں یاد رکھے زندگی میں جب کبھی آپ کو بھی اس طرح کی چوائس آپ کے سامنے آئے، آپ کا انتخاب، کیونکہ راستہ صرف ایک ہے. یسوع نے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. آپ کی بھی چوائس بھی ہمیشہ کہ بطور دلہن کے، بطور محبوبہ کے، میں بھی صرف اپنے خداوند کی ہوں، میرا خداوند میرا ہے، میں نے اسے اپنا خداوند تسلیم کر لیا ہے، اب میں کسی غیر معبود کے پاس جانے والے نہیں ہوں. اور پھر جب آپ اسی میں قائم رہ کر آپ زندگی گزارتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو ہمیشہ کی زندگی کا تاج آپ کے سر کے اوپر سجا دیا جاتا. پھر آپ کا ایک وقت آئے گا کہ آپ کا دلہا آپ کو لینے کے لیے کہ میری اس دلہن نے میرے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اس نے کسی غیر کے سپرد اپنے آپ کو نہیں کیا. یہ اس کتاب کو سمجھنے کی بنیادی کلید ہے. آیت کی طرف آتے ہیں جہاں پر کیا لکھا ہے کہ وہ کیا کرے. ایک خواہش کا اظہار محبوبہ یہاں پر کر رہی ہے کہ وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے، کیونکہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے. وہ اب وہ سے مراد کیا ہے؟ محبوبہ اپنے محبوب کی بات کر رہی. محبوبہ کس کی بات کر رہی ہے جی؟ لیکن اپنے ذہن کو اس طرف رکھیں کہ یہاں پر جو کلیسیا ہے، یہاں پر جو ایک حقیقی ایماندار ہے، وہ اپنے خداوند سے کلام کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، یا اپنی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے. ایک انتہائی اہم خواہش، چونکہ یہاں پر چومنے کا ذکر ہے، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ دنیا میں جب کبھی لوگ آپس میں ملتے ملاتے ہیں
تو ملنے ملانے کا یا پیار کا اظہار کرنے کا مختلف طریقہ ہے. کئی بار لوگ ہاتھ ملا کر، بعض اوقات لوگ بغل گیر ہو کر، بعض لوگ اپنی گالیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر، بعض لوگ چومنے کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار. ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے جی. کئی بار لوگ جو ناک ہے نا، ناک ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کرتے ہیں. شاید آپ نے یہ منظر کبھی ٹی وی پر یا ویسے تصاویر میں دیکھے ہوں. یہاں پر بھی ایک جو محبوبہ ہے وہ اپنے دل کی تمنا، اور یہاں پر ایک انتہائی قریبی تعلق کو بیان کیا گیا ہے. ایک انتہائی جو پیار محبت کا ایک انتہائی قریبی تعلق ہے، اور محبوبہ کی یہ خواہش ہے. اور اگر آپ اس کو انگلش میں پڑھیں گے نا تو اس کا مطلب وہاں پر لکھا گیا ہے کہ لیٹ ہم. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ محبوبہ دراصل یہ کہہ رہی ہے کہ صرف ایک شخص ہے جسے میرے ساتھ قریبی تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ صرف میرا محبوب ہے، کوئی اور نہیں. میں ہر کسی کے ساتھ یہ تعلق قائم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں اپنے محبوب سے پیار کرتی. صرف ایک. اور مجھے ایک شعر ویسے مجھے بڑے کام آتے ہیں. کئی بار پہلے بھی آپ کو ایک دو بار فراز کا شعر سنایا ہے. مجھے یاد آ گیا ہے کہ ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز. ہم تو سنا کبھی آپ نے؟ میں بھی شاید سنا ہو جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں. ہم تو محبت میں بھی توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک. ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز. ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا، یہ دنیاوی بات ہے، یہ دنیاوی بات ہے. لیکن جہاں پر بھی یاد رکھیں آپ کا خدا اور آپ کا خداوند بھی صرف ایک ہے، اور اگر آپ واقعی صرف اسی کے ساتھ اپنے قریبی تعلق کو قائم رکھتے ہیں، آپ واقعی ایک حقیقی ایماندار، آپ واقعی اس کی وہ دلہن ہے جسے وہ پیار کرتا، جسے وہ لینے کے لیے ایک دن آ جائے گا. یہ تعلق، یہ قربت کسی اور کے لیے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف اسی کو اجازت ہے، یہ صرف اسی کا حق ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اور اسے آپ ازدواجی بندھن کے طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں. بعد میں بے شک وہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی بڑی ضروری ہے. باتیں اس کے حوالے سے بہت سی ہیں کہ جب ابھی جو سلیمان ہے وہ بھی زیادہ عورتوں کے چکر میں نہیں پڑا تھا، تو وہ بھی اسی بات کا قائل تھا کہ ایک ہی بیوی کے ساتھ تعلق ہونے چاہیے. اور خدا نے جب، یاد رکھیں، بطور ایماندار یا بطور اگر اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی لیتے ہیں تو یاد رکھیں ہمیں اس بات کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ جب تک آپ کو کسی بندھن میں باندھ نہ دیا جائے. یہ بیٹوں کے لیے بھی ہے، نوجوان بیٹوں کے لیے، نوجوان بیٹیوں کے لیے بھی ہے، یہ شوہروں کے لیے بھی ہے، یہ بیویوں کے لیے بھی ہے. صرف ایک کے ساتھ جسمانی اعتبار سے بھی، اور پھر اس کے ساتھ. اور یہ ہم ایسا نہیں ہے کہ چلیں جی چونکہ کہہ دیا گیا ہے کہ ایک ہی کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کے لیے وقت بھی خدا نے مقرر کیا ہے. اس وقت سے پہلے نہیں. جب تک آپ کو اس بندھن میں باندھ نہیں دیا جاتا، اس سے پہلے نہیں. وہ ناجائز ہو جاتا. اس تعلق کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ وہ ناجائز تعلق ہے. لیکن جب آپ خدا کے گھر میں قول و قرار کر کے ایک پاسبان آپ کو شوہر اور بیوی کے طور پر آپ کو برکت دے دیتا ہے. دیکھیں یہ ان چیزوں کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے. اور یہاں پر جو محبوبہ ہے وہ اسی تعلق کا اظہار اقرار کر رہی ہے اپنے محبوب کے ساتھ کہ صرف وہ کرے یہ بس، اور نہیں کوئی، کیونکہ مجھے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. آج بطور کلیسیا ذرا یہاں سے محبوب کو ہٹا دیں، وہ کی جگہ پر یسوع مسیح کا نام لکھیں. میری اور آپ کی خواہش کیا ہے؟ کیا ہم بھی صرف اور صرف قادر مطلق خدا اور اس کے اکلوتے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہم نے بھی بہت سے محبوب بنا رکھے ہیں؟ ویسے تو ہم 16ویں زبور میں گاتے ہیں نا، ایک تو یہ بھی ہے کہ غیراں دے نال بن دے، اس کے آگے بھی ہے کہ نہ تپاون خون دے اونا دے تپاواں، نہ میں اپنے منہ دے اونا دا نام لے اما کسی اور غیر کا نام بھی. آپ کا محبوب صرف ایک ہے، آپ سے پیار کرنے والا صرف ایک ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ آپ کا خداوند یسوع المسیح، جس نے اپنی محبت میں اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی محبوبہ کے لیے، جس نے اپنی دلہن کے لیے موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اور اس سے بڑھ کر کوئی آپ سے پیار نہیں کر سکتا. صرف یہ قریبی تعلق اسی کے لیے. اور جب آپ لفظ پرستش کی بات کرتے ہیں، بڑا عام لفظ استعمال ہوتا ہے پرستش. جب آپ اس کو یونانی زبان میں پڑھتے ہیں
تو یونانی زبان میں پرستش لفظ کا مطلب بھی انتہائی قریبی تعلق ہے. اس میں بھی ایک اس کا مطلب چومنا بھی ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ایک پرستار، جب ایک عبادت گزار اس طور سے اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے، اور جس طرح ایک بڑا بزرگ بچہ کو پیاری حرکت کرے نا، تو بڑے کیا کر اس کا ماتھا چوم لیتے ہیں. کیا ہوتا ہے جی اس کا؟ ایسا ہوتا ہے جی، جب کوئی چھوٹا بچہ کو پیاری حرکت کرتا ہے تو بڑے پیار سے اس کا ماتھا چومتے ہیں. اور یہ پرستش میں بھی یاد رکھیں، عبادت گزاری میں بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ایک عبادت گزار واقعی روح کے ساتھ اپنے خدا کی پرستش کرتا ہے، اس کی بندگی، اس کی عبادت کرتا ہے، تو قادر مطلق خدا بھی بالکل اسی طرح اپنے اس پرستار کا ماتھا چوم لیتا ہے. کیونکہ اس لیے خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی. آج اپنی زندگی میں ضرور اس بات کو لے کر آئیں کہ میرا اور آپ کا کردار کیسا ہے، ہم اس کتاب کو کیسے سمجھتے ہیں، یا یہ کتاب واقعی میرے لیے ہے کہ نہیں ہے. یہ یاد رکھیں بطور ایماندار یہ کتاب ہمارے لیے ہے، لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو ضرور خدا کے سپرد کریں اور ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ میرا خداوند مجھ سے کس طور سے پیار کرتا ہے. اور جہاں جہاں پر محبوب لکھا ہے وہاں پر یہ آپ کا خداوند ہے، جہاں جہاں پر محبوبہ کا ذکر ہے وہاں بطور کلیسیا اپنے آپ کو رکھیں، اس کتاب کو پڑھیں، ایمان میں آگے بڑھیں، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. میرا خدا ہم سب کو یہ فضل بخش کے کہ ہم ہمیشہ خدا کے پاک کلام کو اسی طرح سے سمجھتے رہیں جس طور سے یہ لکھوایا گیا ہے، تاکہ یہ ہمارے لیے واقعی برکت کا اور سلامتی کا سبب بنتا رہے. آمین.